جب میں کہتا ہوں جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو جسم کو لگاتار اندر کی طرف سکیڑ رہے ہیں وہ سکیڑنا بند کر دیں۔ آپ کو یہ بات جان کے حیرانی ہوگی کہ ہمارے ڈیپ مائنڈ میں 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ خیال سوچیں چلتی رہتی ہیں۔ اگر غصے کا کوئی خیال چل رہا ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ہماری مٹھیاں بند ہوں گی، ہمارے دانت جبڑا ہمارا دبے گا، باڈی پوری خیالات کے ساتھ جڑی ہے۔ اور یہ کام باڈی کو ٹائٹ کرنے کا، سکیڑنے کا، بالکل بے ہوشی میں ان نوئنگلی نہ جانتے ہوئے ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم اپنے آپ کو اتنی خطرناک حالت میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ بیماری ایک دم نہیں آتی، اس کے پیچھے ایک لمبی ہسٹری ہوتی ہے۔ لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جیسے فالج ہے۔ میں نے فالج کے مریضوں کے اوپر ایک سٹڈی کی۔ جب ان کو فالج کا اٹیک ہوا، سٹروک ہوا، رائٹ لیفٹ یا دونوں سائڈوں پہ، تو اس سے چند دن پہلے، مہینہ ہفتہ پہلے، وہ ایک گہری کسی ذہنی کشمکش میں تھے، دباؤ میں تھے، گھریلو جھگڑے تھے، کاروباری معاملات تھے، بہت بڑے پریشر میں تھے۔ تو کیا ہوا، ان کے مائنڈ نے باڈی کے اندر اتنا گہرا اور زیادہ تناؤ بنا لیا کہ برین تک لائف فورس، بلڈ کی سرکولیشن نہ پہنچ پائی، کلاٹس آ گئے اس سٹریس کی وجہ سے، اور پھر سٹروک ہو گیا۔ ہم اس ایکسرسائز سے جو بھی کرنے جا رہے ہیں، ایسی تمام بیماریاں جو 10 سال کے بعد بھی آنی ہیں، ان کو آج ہی ہم باڈی میں پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ آئیے اپنی توجہ اپنے سر پہ لے جائیں۔ میں پھر کہوں گا، بے ہوشی میں، انکانشیسلی، لاشعوری طور پر ہم باڈی کو سکیڑتے ہیں، ٹائٹ کرتے ہیں۔ اب آپ پوری ہوش کے ساتھ، اویئرنیس کے ساتھ اپنی باڈی کو نرم کریں گے، ریلیکس کریں گے۔ جو نروس سسٹم ہمارا جو سکڑ گیا، ہمارے نروز، مسلز وہ ٹائٹ ہو گئے، وہ واپس نرم ہو جائیں گے، واپس نارمل ہی نہیں بلکہ سپر نارمل ہو جائیں گے۔ اپنے سر پہ آئیے، سر کے ٹاپ پہ چلے جائیں۔ یہ جو سر کا ٹاپ ہے، اس کے اوپر سکن ہے، بال ہے، نیچے اس کے سکل ہے، اور سکل کے اندر پھر آگے برین ہے، کئی لیئرز ہیں۔ تو آپ سر کے ٹاپ کو پہلے دیکھیں اور پھر اس کو آپریٹ کریں۔ کیا؟ اس کو جسٹ ایزی چھوڑ دیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کی باڈی آپ کے مائنڈ سے آپریٹ ہو رہی ہے، ڈیپ مائنڈ سے، آپ کے خیالات سے، آپ کی سوچوں سے۔
تو اگر آپ ایک اچھی سوچ، پازیٹیو سوچ اگر پیدا کریں گے تو پھر باڈی ویسے آپریٹ ہونا شروع ہوگی، ورنہ باڈی ڈیپ مائنڈ کے تحت اگر آپریٹ ہوئی تو ڈیپ مائنڈ کے اندر نہ جانے کیا کچھ پڑا ہے. جیسے ایک اناڑی ڈرائیور وہ گاڑی کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. جو لوگ بھی بیمار ہیں ان کا مائنڈ اناڑی ہے، بالکل بیوقوف ہے مائنڈ ان کا، اس لیے وہ باڈی کو ٹھیک طرح سے آپریٹ نہیں کرتا. کبھی باڈی سر درد میں، باڈی کے سر کے حصے میں کبھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کبھی پیٹ خراب. یہ مائنڈ کی غفلت، بیوقوفی اور اناڑی پن ہے. اب اپنے مائنڈ کو پوری طرح اویئر کیجئے اور مائنڈ سے ٹھیک طرح، یعنی آپ نہ مائنڈ ہے نہ باڈی ہے، آپ نہ گاڑی ہے نہ ڈرائیور ہے، بلکہ گاڑی اور ڈرائیور دونوں کے مالک ہیں آپ. تو ابھی اپنے مائنڈ سے آپ پورے سر کو، یعنی آپ نے ڈرائیور کو انسٹرکشن دی کہ بھائی ڈرائیور ذرا یہ بٹن دبا اور گاڑی کو روک دے، چلا دے، یہ سسٹم آن کر دے. سیم ایسے ابھی آپ اپنے پورے سر کو ایزی کر دیں. جب میں کہتا ہوں سر کو ایزی کر دیں تو سر ایزی نہیں ہو رہا اپنے آپ سر بھاری ہو رہا ہوتا ہے. سر کو ایزی کرنا پڑے گا. میں اپنے سر کے اندر والے سسٹم کو، رائٹ اور لیفٹ سائڈز کو، بیک سائڈ کو، ماتھے کو توجہ دیجئے. ہم پوری توجہ نہیں دیتے، اس لیے باڈی آپریٹ نہیں ہوتی، کیونکہ جو ڈیپ مائنڈ ہے اس کا اتنا گہرا عمل دخل ہے، وہ اتنے اسٹرانگ طریقے سے ہمارے اندر کام کر رہا ہے کہ ہم اگر ایک چھوٹا سا میسج، چھوٹا سا اگر ورک کرتے بھی ہیں کہ اپنے سر کو ریلیکس کریں، تو 90% ہمارا ڈیپ مائنڈ وہ تو آلریڈی الٹا کام کر رہا ہے. تو یہ ہمارا چھوٹا سا میسج کام کرنے والا نہیں ہے. اس لیے گہرا میسج چاہیے، گہری توجہ چاہیے. میں اپنی پوری توجہ سے ود فل اویئرنیس میں اپنے پورے سر کے سسٹم کو ایزی کر رہا ہوں. یہ جو آنکھیں ایج کر جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، اور کچھ بھی نہیں، آنکھوں میں تناؤ آ جاتا ہے. آنکھوں کو ہم بار بار سکیڑتے ہیں تو پھر آنکھیں ویک ہو جاتی ہیں. میں اپنی آنکھوں کے تمام مسلز کو، آئی بالز کو ریلیکس کر رہا ہوں. جسٹ ریلیکس. یہ جو فیس ایج کر جاتا ہے، انسان بڑھاپے کی طرف اور کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے، اس کی وجہ لگاتار باڈی کا سکیڑنا. تو میں اپنے چہرے کے سارے مسلز کو، اپنے ناک کو، اپنے کان کو ایزی چھوڑ رہا ہوں. اور میری بات کو دھیان سے سن لیجئے، بڑھاپے کا تعلق قطعاً عمر سے نہیں ہے. اگر ہمارا آج، چاہے عمر ہماری آج 100 سال بھی کیوں نہ ہو جائے، ہمارا آج گزرے ہوئے کل سے ہر صورت بہتر ہونا ہی چاہیے. ہمیں اپنی جوانی، اپنے بچپن سے بھی زیادہ آج کا دن زیادہ انرجی والا فیل ہونا چاہیے. زیادہ ہیپینس، زیادہ انرجی. میں پھر کہتا ہوں، عمر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے بڑھاپے سے اور بیماریوں سے. میرا آج بہتر ہوگا. اپنے فیس کے سارے مسلز ایزی چھوڑ دیں، ایزی چھوڑ دیں. اپنی گردن کے مسلز ایزی چھوڑ دیں.
लगातार बॉडी प्रेशर में होती है, बॉडी एज कर जाती है, बॉडी कोलैप्स हो जाती है। अपने कंधों को इजी छोड़ दें, आपके कंधों की उम्र ही बढ़ जाएगी। आप अपने सीने के तमाम अंदरूनी बैरूनी मसल्स, फेफड़े, लंग्स जस्ट इजी छोड़ दें। जो एक्सरसाइज मैं आपको करवा रहा हूं, ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज आपको यूनिक बना देगी। करोड़ों में एक। मैं कहता हूं इस ज़मीन पर 7.5 अरब इंसान हैं और बड़े थोड़े लोग लाइफ को ठीक तरह से गुजार रहे हैं। बाकी सारे के सारे आप ऐसा समझिए कि लाइफ को गुजार नहीं रहे, बल्कि उनकी लाइफ उनके डीप माइंड के तहत गुजर रही है। हम अभी अपनी बॉडी को फ्रेश कर रहे हैं। ये डीप माइंड का काम नहीं है, ये तो अवेयर माइंड का काम है, एक हेल्दी माइंड का काम है, एक पढ़े लिखे समझदार जागे हुए ज़हन का ये काम है, ताज़गी और फ्रेशनेस की तरफ जाना। मैं अपनी चेस्ट के अंदरूनी बैरूनी दिल फेफड़े सारे मसल्स को इजी छोड़ रहा हूँ। अंदर तक जाइए। ये दिल आपका है, चाहे अंदर है चाहे बाहर है, चाहे जितना भी गहरा है, आपकी अप्रोच है वहाँ तक। आप अप्रोच ना करें तो वो एक अलग बात है। गाड़ी का हर एक सिस्टम ड्राइवर की पहुंच में होता है। अब ड्राइवर को समझ ना आए, ड्राइवर उसको ऑपरेट ना करे, तो ये उसका अनाड़ीपन है। सो दिस इज़ माई हार्ट, दिस इज़ माई हार्ट। फिर कहता हूँ, और ये लंग्स भी मेरे हैं, तो फिर इनको बेहतर होना ही चाहिए। मैं अपना मैसेज अपने सीने के अंदर सेंड कर रहा हूँ। ऐ मेरे लंग्स और दिल, बी रिलैक्स, बी इजी। ये जो हॉस्पिटलों में बाईपास हो रहे हैं, ये मेडिसन, ये फलाना इलाज, ये उन्हीं लोगों के लिए हैं जो अनाड़ी, जो बेवकूफ़, जो काम नहीं करते, जो सुस्त हैं, जो निकम्मे हैं, जो अपने इस सिस्टम को समझते नहीं। जैसे कोई ड्राइवर अपने सिस्टम को ना समझेगा तो फिर कोई दूसरा बंदा उसको चीर फाड़, कोई उसको समझाएगा, कोई मैकेनिकली सेट करेगा। अब हम अपने खुद इस सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं। मैं अपने पेट के सारे निज़ाम, अगर हमारी पेंक्रियाज काम नहीं कर रही, अगर हमारे किडनीज काम नहीं कर रहे, अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब है, हमारी अंतड़ियाँ, हमारी कोलन, हमारे ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, अगर इनका फंक्शन थोड़ा स्लो है, तो एक ही वजह, हमने इनको अंदर की तरफ लगातार सुकेड़ा है। ये सुकड़ गए, श्रिंक हो गए। इनको थोड़ा इजी करें। मैं अपने पेट के तमाम अंदरूनी मसल्स, जाइए। अब हमने अपनी पेंक्रियाज या किडनीज, अंदरूनी मसल्स को यही समझा, ले मेरा इस पे क्या है, ये तो एक मशीन है, इसको तो मैं तो हिला जुला ही नहीं सकता। तो फिर अगर आपने ये समझ लिया, तो फिर आप नहीं, जहाँ पे इसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। आप ये समझें, दिस इज योर बॉडी, यू कैन ऑपरेट ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ योर बॉडी। लेकिन इसके लिए यू नीड प्रॉपर एक्सरसाइज, यू नीड प्रॉपर वर्कआउट। अपने पेट में गहराई तक जाके मैं अपने सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, किडनीज को, सारा निज़ाम, उनको इजी छोड़ रहा हूँ, ढीला छोड़ रहा हूँ। वेरी गुड। अपनी बैक पे चले जाइए, पूरी स्पाइन को इजी छोड़ दें। ये छूटती है, ये इजी होता है जिस्म, इतना इजी हो जाता है
کہ ہوا کی طرح آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اتنا ایزی ہو گیا ہوں کہ میں جیسے اسپیس ہو گیا ہوں. ایزی نہ ہونا کیا ہے؟ بھاری ہو جانا. جب انسان سٹریس میں، جب آدمی ہیوی ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے تو ایزی نہیں. پھر ڈیزیز، یعنی ایزی نہ ہونا کا مطلب ڈیزیز ہونا، یعنی بیمار ہو جانا. اب میری پوری بیک، اپر بیک، لوئر بیک، سارا نظام میرا ڈھیلا ہو رہا ہے. میں کر رہا ہوں. آپ ذرا میسج تو سینڈ کریں اپنی بیک پہ. یہ بیک آپ کی سوچ کی منتظر ہے. اس میں غلط سوچیں چل رہی ہیں، اس لیے وہ ٹائٹ ہو رہی ہے. ایک پازیٹیو اچھی سوچ چلے کہ میری بیک ایزی ہو جائے، میری مڈل اور لوئر بیک ایزی ہو جائے، میرا پورا نچلا حصہ، تھائز، نیز، سارا نظام میرا ڈھیلا ہو جائے پاؤں تک. اور اب آئیے سر سے لے کر پاؤں تک پوری باڈی کو ذرا فیل کریں. اپنے جسم سے آپ ایسا سمجھیں کہ آپ 2 فٹ سامنے آ گئے ہیں. توجہ سے کام کریں. آپ جیسے اپنی گاڑی سے باہر نکل گئے، ایسے ہی آپ اپنے جسم سے 2 فٹ سامنے کھڑے ہیں اور جسم کے ایک ایک نظام کو آپ اپنی سوچ سے 2 فٹ دور کھڑے ہو کے ایک میسج تھرو کر رہے ہیں باڈی پہ. یہ آپ کی باڈی ہے کہ اے باڈی جسٹ ایزی ہو جا. اب بیک سائڈ پہ کھڑے ہو کے باڈی کو آپریٹ کریں. یہ کوئی فزیکلی باڈی آپریٹ نہیں ہوتی، یہ سارا کا سارا نظام آپ کا انرجی ہے. ذرا بیک پہ جائیے. بیک پہ کھڑے ہو کے ذرا کھڑے ہو کے مطلب یعنی آپ انرجی ہیں. بیک پہ جا کے باڈی کو ٹاپ ٹو باٹم دیکھیے. اور یہ سوچ، یہ میسج، آپ دور ہوں گے، آپ سوچیں گے تو اس باڈی پہ وہ سوچ ایفیکٹ کرے گی. کیا کہ میرا سر بھی ریلیکس ہو، میری اپر اور لوور بیک بھی ریلیکس ہو جائے، سارا نظام میرا سر سے لے کر پاؤں تک ایزی ہو جائے. یوں اس ایکسرسائز کو بار بار کریں، بار بار کریں. آپ اتنے ایزی ہو جائیں گے کہ آپ کو باڈی فیل ہی نہیں ہوگی. بس وہی مقام ہے جس کو ہم کہتے ہیں انرجی ہونا، نروان کا، عرفان کا. اب آپ ڈیپ بریدنگ کریں. ڈیپ بریدھ ان، بریدھ آؤٹ. سر آنکھیں بند رکھیں. لوگ گہرا سانس ہی نہیں لیتے. اپنے سانس کو سینے کے نیچے، ڈائفرام سے نیچے پیٹ تک لے کر جائیں. ونس اگین ڈیپ بریدھ ان، بریدھ آؤٹ. میں پھر کہوں گا، لوگ بیمار اس لیے ہیں کہ وہ لائف فورس کے ساتھ جڑے نہیں ہیں. سانس ایک لائف فورس ہے. تو ابھی اس طرح سانس لیں جیسے پوری باڈی، جس طرح ایک فٹ بال، ایک غبارہ آپ ہوا سے بھر لیتے ہیں، جیسے پوری باڈی میں لائف فورس سے بھر رہا ہوں. تیزی سے سانس کو مت لیں، سلو سانس کو لیں، لیکن 10-15 سیکنڈ تک سانس کو انہیل کرتے چلے جائیں، منہ بند رکھتے ہوئے. بریدھ ان، بریدھ آؤٹ. اس میں تھوڑا سا بیچ میں ایک رکاوٹ بھی آ سکتی ہے جب آپ سانس لیں گے. اس رکاوٹ کے باوجود کوشش کریں مجھے سانس کو زیادہ سے زیادہ انہیل کرنا ہے. ونس اگین سلولی بریدھ ان، بریدھ آؤٹ. جس طرح آپ اپنے گاڑی کے ٹائر میں
हवा भराते हैं इतने पाउंड एक ख़ास उसकी एक वॉल्यूम है, तो बॉडी के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम तक सांस को लेकर जाएंगे। अब क्या करेंगे, एक साइड सांस इनहेल करेंगे, दूसरी साइड इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मेरी बॉडी बाहर की तरफ ढीली हो रही है। ख़ास तौर पे पेट के निचले मसल्स जो हैं, जैसे ही लोग सांस लेते हैं तो वो बॉडी को सुकेड़ लेते हैं, टाइट कर लेते हैं। जो लोग, जो बच्चे, बड़े, सब, औरतें, मर्द सांस लेते हुए जिनका पेट फूलेगा, बाहर आएगा, वो ज़्यादा हेल्दी होंगे। जिनका पेट सिकुड़ेगा वो प्रॉपर सांस नहीं ले पाएंगे। तो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि पेट मेरा फूल रहा है, निचले मेरे पार्ट्स जो हैं वो बाहर की तरफ इजी हो रहे हैं, ताकि बॉडी में एक स्पेस बने। सांस लेने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। तो बॉडी के अंदर जगह कैसे बनती है, बॉडी को आप टाइट ना करें, बॉडी को एक्सपेंड होने दें। एंड नाउ अगेन स्लोली ब्रीद इन, breathe out.